ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ حکیم امت شاعر مشرق محمد اقبال کا یہ مشہور معروف شعر تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جس میں انہوں نے محمود و ایاز کے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کو اسلام کے ایک باکمال وصف مساوات سے تعبیر کیا ہے۔ ایاز ایک امیر تاجر کا غلام تھا۔ وہ تاجر کسی قرض کے بارے تلے آ گیا۔ وہ قرض اتارتے اتارتے اس بیچارے کا سب کچھ بک گیا، لیکن پھر بھی قرض ادا نہ ہوا۔ اس کے غلام ایاز نے اسے مشورہ دیا کہ آپ مجھے بازار لے جائیں، وہاں 10 لاکھ درہم میں فروخت کر دیں تاکہ آپ قرض ادا ہو سکے۔ اس کا مالک مسکرانے لگا اور اپنے غلام سے پوچھا کہ آخر اس میں ایسی کیا خوبی ہے جو باقی غلاموں میں نہیں؟ ایاز نے جواب دیا کہ آپ سر بازار یہ اعلان کریں کہ ایاز جانتا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے۔ ایاز وہ سب جانتا ہے جو باقی غلام نہیں جانتے۔ بہرحال وہ تاجر ایاز کے اصرار پر اسے بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ جب اس نے اپنے غلام ایاز کے 10 لاکھ درہم طلب کیے تو ہر طرف سے زوردار قہقہے بلند ہوئے، جو کہ ایک فطری عمل تھا، کیونکہ ان دونوں غلام بکتا تھا 200 سے 300 درہم میں اور وہ طلب کر رہا تھا 10 لاکھ درہم۔ لیکن اس قدر غیر فطری مطالبے کے باوجود وہ تاجر اپنی بات پر قائم رہا۔ بات پہنچی بادشاہ کے دربار تک۔ بادشاہ کون تھا؟ غزنوی سلطنت کا فرمانروا، جسے تاریخ مامون غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ جب اس نے سنا کہ ایاز غلامی کے تقاضے جانتا ہے تو اس نے ایاز کو 10 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایاز محمود کے ہر امتحان پر پورا اترتا گیا۔ محمود غزنوی کے دل میں ایاز نے گھر کر لیا۔ محمود غزنوی ایاز کی ذہانت، دیانت اور وفا سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے لاہور کا پہلا مسلمان گورنر لگایا اور یہاں تک کہ اس کے وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کیا۔ دستور زمانہ ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ ایاز کی کامیابیوں سے کچھ ساتھی وزیر جل اٹھے۔ انہوں نے ایاز کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ عالم پناہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایاز اپنے پاس کوئی خزانہ جمع کر رہا ہے اور جب اس کے پاس وہ مطلوبہ مقدار جمع ہو جائے گی تو وہ آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے گا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ ایاز اس خزانے کو روزانہ ایک تہہ خانے میں دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ آپ بے شک خود اس بات کی تصدیق کر لیں۔ شک کا بیج زمین میں کاشت نہیں کیا جاتا بلکہ یہ ذہن میں بویا جاتا ہے، اور یہ ہفتوں یا مہینوں میں نہیں بلکہ لمحوں میں تناور داغ بن جاتا ہے۔ اس بری بلا نے محمود و ایاز کے اعتماد کی مضبوط دیوار میں بھی دیوار ڈال دی۔ محمود نے ایاز کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور دریافت کیا کہ یہ خزانہ اور تہہ خانہ کا کیا معاملہ ہے۔ ایاز نے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی لیکن محمود کو تسلی نہ ہوئی۔ ایاز سے کہنے لگا، چلو میرے ساتھ اس تہہ خانے میں۔ آخر ایک شام محمود غزنوی اور ایاز ہاتھ میں چراغ لے کر اس تہہ خانے میں اترے جہاں ایاز پر خزانہ جمع کرنے کا انتظام تھا۔ محمود غزنوی نے دیکھا کہ تہہ خانے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے جس پر ایک صندوق رکھا ہے۔ پہلی نظر میں اس کا شکل یقین میں بدلنا شروع ہو گیا۔ ایاز نے صندوق کو تالا لگا رکھا تھا، لیکن جب محمود کے کہنے پر ایاز نے صندوق کھولا تو محمود غزنوی دانے مار کر رونے لگا۔ اس صندوق میں کیا تھا؟ فقط ایک پھٹا پرانا کرتا، ٹوٹے ہوئے چپل اور ایک چھری۔ ایاز نے محمود سے کہا کہ بادشاہ سلامت تسلی سے دیکھ لیں، یہی ایاز کا خزانہ ہے۔ محمود نے پوچھا کہ ایاز، تو نے اسے بہت حفاظت سے رکھا ہوا تھا اور تو اسے خزانے کو دیکھنے آتا تھا؟ ایاز نے کہا، عالم پناہ، آج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، لیکن مجھے آج بھی نہیں بولا کہ کبھی میں گدریا تھا، اس چھری سے بکریاں ہانکا کرتا تھا، یہی چپل پہنتا اور یہی پھٹا پرانا کرتا زیب تن کرتا۔ اب روزانہ اپنے اس خزانے کو اس لیے دیکھنے آتا ہوں کہیں اپنے اوقات نہ بول بیٹھوں، کہیں انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنے پیروں تلے روندنا شروع نہ کر دوں، کہیں کوئی غریب میرے غرور کی بینٹ نہ چڑھ جائے، کہیں تکبر اور رعونت کے نشے میں کسی بے کس کی جھونپڑی نہ جلا دوں، کہیں اپنے جاہ و جلال کا چراغ روشن رکھنے کے لیے مظلوموں کی زندگی کا دیا نہ بجھا دوں۔ بس میں روزانہ اپنے ضمیر کی زنجیر ہلاتا ہوں تاکہ مجھے اپنی اوقات یاد رہے۔ جناب عالی، ہمیں کوئی اخلاقیات، کوئی مذہب، کوئی دین اور کوئی عین ترقی کرنے سے نہیں روکتا۔ ہمارا حق ہے کہ ہم ہواؤں میں اڑیں، لیکن ہمارے پیر زمین پر رہنے چاہیے۔ یا دور رکھیے، جب کوئی ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے تو یقیناً ہمیں اس دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا غرور سے۔ مجھے اکبر آبادی کا خوبصورت کلام یاد آ رہا ہے جو وہ کالج کے طلباء سے خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے طالب علموں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے، غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، بس ایک سخن بند عاجز کا رہے، یاد اللہ کو اپنی حقیقت کو نہ بولو، اپنی حقیقت کو نہ بولو۔